آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آقا کے تشریف لانے سے پوری دنیا منور ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کا نور جس کے اندر آتا گیا اسے روشن کرتا چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے نور نے ہر کسی کو روشن کیا ہے، یہ نور ہر کسی کو روشن کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا جو میرے نبی کے والد گرامی ہیں۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور آیا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور آیا تو حضرت عبداللہ روشن ہو گئے، حضرت عبداللہ چمکنے لگے، حضرت عبداللہ کی پیشانی نور سے منور ہو گئی، اتنی نور سے منور ہو گئی، اتنی جگمگانے لگی آپ کی پیشانی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت عبدالمطلب، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حضرت آمنہ۔ تو دیکھیے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور آیا تو حضرت عبداللہ اتنے جگمگانے لگے، حضرت عبداللہ اتنے روشن ہو گئے، حضرت عبداللہ کی پیشانی اتنی جگمگانے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جنگل سے نکل کر کے جا رہے تھے، اللہ اکبر، ایک راستے سے نکل کر کے جا رہے تھے، ایک مکی عورت کی نظر آپ پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی اس مکی عورت کی نظر حضرت عبداللہ کے اوپر پڑی تو حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں وہ عورت میرے اوپر فریفتہ ہو گئی، وہ عورت میرے اوپر فدا ہو گئی اور اپنا دل دے بیٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، اے عبداللہ تمہاری پیشانی بڑی جگمگا رہی ہے، تمہارا چہرہ بڑا جگمگا رہا ہے، اے عبداللہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ اے خاتون سنو، والد گرامی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے میں اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کر لوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو تب تم کو میں اس کا جواب دوں گا، والد کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، حضرت عبداللہ کی پیشانی اتنی جگمگا رہی تھی، اس عورت نے دیکھا تو عورت دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ یہ نور تو حضرت آمنہ کے قسمت میں آنا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی اس خاتون سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو حکم ربی ہے اور یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ ہر نعمت کو ہر کسی کو نہیں دیتا، بلکہ جو نعمت جس کی قسمت میں ہوتی ہے وہ اسے مل کر ہی رہتی ہے۔ اتفاق میرے پیارے مسلمانوں، شادی حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے ہو گئی، سبحان اللہ، حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو یہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا، یہ نور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا۔ اب یہ نور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچا تو حضرت آمنہ بھی روشن ہو گئی، حضرت آمنہ جگمگانے لگی، حضرت آمنہ کی پیشانی بھی نور سے منور ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ پھر اسی راستے سے گزر کر کے جا رہے تھے، پھر اسی مکی عورت کی نظر آپ پر پڑتی ہے تو اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ کے اس خاتون نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی
نگاہوں کو نیچا کر لیا، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، میری طرف سے چہرے کو پھیر لیا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں پوچھنے لگا خاتون معاملہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، پہلے دیکھا تھا تو ایک دم فریفتہ ہو گئی تھی اور دیکھتی رہ گئی تھی اور شادی کی خواہش مند ہو گئی تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اب تو تم نے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا، نگاہوں کو جھکا لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ نور کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ سے اس خاتون نے کہا ہے عبداللہ، پہلے جو تمہاری پیشانی میں نور چمک رہا تھا وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، پہلے جو تمہاری پیشانی میں نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا اب وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی وہ مکی عورت اپنی زبان میں یہ کہہ رہی تھی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، میری قسمت پھوٹی ہے۔ مکی عورت کہہ رہی تھی مگر میں رہ گئی محروم، میری قسمت یہ پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ تو مکی عورت کہہ رہی تھی اے عبداللہ، جو تمہاری پیشانی میں پہلے نور نظر آ رہا تھا وہ نور اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے سنا ہے وہ نور آمنہ کے قسمت میں پہنچ گیا، آمنہ کی قسمت میں تھا، وہ نعمت آمنہ نے لوٹ لی ہے۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، یہ نور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ نور کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نور جس کے اندر رکھا وہ روشن ہوتا ہوا چلا گیا، وہ نور سے منور ہوتا ہوا چلا گیا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی اتنے روشن ہو گئے، منور ہو گئے کہ نور سے جگمگانے لگے، نور سے منور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور آیا تو حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی، وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ گیا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، اللہ کی یہ شان و حکمت ہے۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف نہیں لائے، تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم کر دیا، یعنی نبی کریم کے والد گرامی نبی کریم کے آنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ کے احکام میں حکمت ہوتی ہے۔ نبی کریم کے والد گرامی نبی کریم کے آنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے، اس میں وجہ ہے، ہمارے علماء کرام اس میں حکمت بیان کرتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے، اللہ نے اس لیے اپنے نبی کریم کے والد گرامی کو اٹھا لیا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کریم کے والد گرامی کو پہلے اٹھا لیا، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے، اللہ رب العزت نے چاہا کہ اگر دنیا میں میرے نبی کے والد گرامی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نبی کریم کو بڑا بھائی کہہ کے پکارے، دنیا میں ہوں گے تو ہو سکتا کوئی دوسری اولاد بھی پیدا ہو، اور جب دوسری کوئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ میرے محبوب کو اپنا بڑا بھائی کہہ کے پکارے گی، میرے نبی کریم کو اپنا بھائی کہہ کے پکارے گی، تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے والد گرامی کو پہلے اٹھا لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے میرے محبوب مجھے تمہیں یتیم کرنا کو گوارا ہے، لیکن کوئی تمہیں اپنا بڑا بھائی کہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محبوب
جس شکم سے تم پیدا ہوئے ہو اس شکم سے کوئی اور نہ پیدا ہونے پائے۔ نہ تو ہو سکتا کوئی یہ بھی کہہ دے کہ حضرت آمنہ کی اور بھی تو اولاد ہیں، ہو سکتا وہ نبی کی طرح ہو، تو اس لیے اللہ نے پہلے اٹھا لیا کہ دیکھو میرے نبی کے والد بھی ایک ہیں اور میرے نبی کی حقیقی ماں بھی ایک ہیں۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ نور جس کے اندر آیا اسے روشن کرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے تو شاعر نے کہا ہے نور ازلی چمکیاں غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیاں غائب اندھیرا ہو گیا، نور والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔